جسم الگ ہے اور روح الگ ہے، اور ان دونوں کے درمیان میں ان کا رشتہ بھی بدستور موجود ہے۔ تو قرآن پاک کی بہت ساری آیات ہیں جہاں پہ قبر کی مختلف چیزوں کو ذکر کیا گیا۔ سورہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا، کہ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ اب اس پر بھی مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جو دنیا کی جو زندگی کی تنگی مراد ہے، اس سے مراد قبر کی زندگی کا تنگ ہونا مراد ہے۔ بہت سی مرتبہ ہم دین کے بہت سارے احکامات کو عقل کے ترازو پہ پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ وہی کی تعلیمات اور اللہ تعالیٰ کے احکامات یہ عقل سے بہت زیادہ ماوراء ہے۔ اللہ تعالیٰ عقل کے خالق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عقل کی کچھ حدود رکھی ہیں۔ بالکل ٹھیک، ان حدود کے اندر ہم سوچیں گے تو ہمیں درست سمجھ میں آئے گا، اگر ہم ان حدود سے باہر جا کے سوچیں گے تو ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کمپیوٹر ہے، اس میں ہم نے ایک پروگرام انسٹال کر دیا، اگر ہم اس پروگرام کے اکارڈنگلی اس پہ ورک کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ وہ پروگرام اس کا رزلٹ بھی آئے گا اور وہ ٹھیک ورک بھی کرے گا۔ ڈاکٹر صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ جیسے ہم نے انٹرو میں بھی ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو قبر ہے اس کی زندگی کو عالم برزخ کہتے ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مرنے کے بعد روحیں یا جہنم میں چلی جاتی ہیں یا جنت میں چلی جاتی ہیں، تو اس پہ ارشاد فرمائیے کہ یہ کیسے معاملات ہیں؟ ان ساری معاملات کو اور اس سوال کے جواب کو ہم قرآن پاک کی اسی آیت سے شروع کرتے ہیں جس آیت میں سورہ مومنون کا آپ نے تذکرہ کیا، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف عالم بنائے ہیں، ایک عالم برزخ ہے، ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم آخرت ہے، اور ان سب سے پہلے ایک عالم ارواح تھا۔ عالم ارواح میں جیسے اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو پیدا کیا اور وہاں سے اپنے وجود کا ان سے سوال کیا اور ان سے پوچھا، تو جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ سبھی روحوں نے فرمایا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد الست بربکم قالوا بلا، وہ ایک عالم ارواح ہے۔ اس کے بعد وہ تمام کی تمام روحیں اس دنیا میں اپنے ٹائم کے مطابق آ رہی ہیں، اور یہ عالم دنیا ہے۔ اب جیسے عالم ارواح کے بعد ہم عالم دنیا میں منتقل ہو رہے ہیں، اسی طرح عالم دنیا میں ہر ایک کی جو زندگی مقدر ہے 40 50 60 70 سال، اس کے بعد وہ ایک تیسرے عالم میں شفٹ ہو رہا ہے جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ برزخ کی میننگ ہے ایسی چیز جو دو چیزوں کے درمیان حائل ہو، کوئی رکاوٹ ہو، دو چیزوں کے درمیان میں ہو، دو چیزوں کے درمیان میں ہو، تو لہٰذا ایک ہے دنیا کی زندگی اور ایک ہے آخرت کی زندگی، ان دونوں کے درمیان میں ایک تیسری زندگی ہے جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، اور اس سے متعلق بہت ساری آیات میں اور بہت ساری احادیث میں اس بات کو بیان فرمایا گیا۔ پہلی آیت تو سورہ مومنون کی یہ تھی جو کہ ابھی ہم نے ذکر کی۔ دوسری آیت میں قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ جب لوگ فوت ہو جاتے ہیں، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، کہ جب بھی کسی کی موت آتی ہے اب وہ ڈائریکٹ نہ تو جنت میں پہنچا ہے نہ جہنم میں پہنچا ہے، اب وہ جب قبر کی منازل کی طرف جا رہا ہے تو موت کے فوراً بعد وہ جب اس کی تیاری نہیں ہوگی تو وہ کہے گا کاش کہ مجھے دنیا میں واپس لوٹا دیا جائے اور تاکہ میں اس کی تیاری کر سکوں۔ اب عالم برزخ بنیادی طور پر آخرت سے پہلے اور دنیا کے بعد ایک تیسری زندگی ہے جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی بہت ساری آیات ہیں جس میں کہا گیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اب جو لوگ شہید ہو چکے، اس دنیا سے جا چکے، قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ بھی ہیں، انہیں روزی بھی دی جا رہی ہے۔ اب اس روزی سے مراد نہ جنت کی روزی ہے نہ کچھ اور روزی ہے، بلکہ ایک اور مستقل جہان ہے جہاں ان کو یہ روزی دی جا رہی ہے۔ اور بھی قرآن پاک کی بہت ساری آیات ہیں جن میں قبر کی زندگی اور اگر قبر میں کوئی عذاب کی کیفیت ہے اس کو بیان کیا گیا، اور اگر قبر میں کچھ نعمتیں ان کو بیان کیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب روکوں گا، کیا اس چیز پہ لوگوں کا اجماع نہیں ہے کہ شہید جو ہیں وہ جنت میں ہیں اور ان کی جو روحیں ہیں وہ سبز کوئی پرندے ہیں، ان میں ان کی روحیں ہیں، پھر کچھ قندیلیں ہیں وہاں پہ جہاں پہ وہ آ کے بسیرا کرتی ہیں، ایسی کوئی حدیث شریف ہے؟ یعنی کہ جب الٹیمیٹلی جو بھی روح ہے یا تو وہ علیین میں جا رہی ہے یا سجین میں جا رہی ہے۔ علیین جنت کے درجات ہیں، اونچے درجات، بلند درجات، پھر ان میں بھی مراتب ہیں، ایک جنت ہے، ایک پھر جنت الفردوس ہے، ایک اس سے اونچی کی درجے کی مختلف جنات ہیں۔ اسی طرح جو بدروحیں ہیں وہ سجین میں جا رہی ہیں، تو گو کہ وہ جا رہی ہیں جنت الفردوس میں مختلف درجات میں جا رہی ہیں، لیکن ان کا جسم
وہ موجود ہے، اگر وہ ان کو قبر میں رکھ دیا گیا وہاں پہ وہ موجود ہے تو، اور جسم الگ ہے اور روح الگ ہے، اور ان دونوں کے درمیان میں ان کا رشتہ بھی بدستور موجود ہے۔ تو قرآن پاک کی بہت ساری آیات ہیں جہاں پہ قبر کی مختلف چیزوں کو ذکر کیا گیا۔ سورہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا، کہ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ اب اس پر بھی مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جو دنیا کی جو زندگی کی تنگی مراد ہے، اس سے مراد قبر کی زندگی کا تنگ ہونا مراد ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قبر کی زندگی ایک مستقل زندگی ہے۔ سورہ تکاثر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ یہاں 2 دفعہ فرمایا گیا کہ عن قریب تم جان لوگے اور پھر تم جان لوگے۔ اب بہت سارے مفسرین اور صحابہ فرماتے ہیں کہ جو پہلا جاننا ہے اس سے مراد قبر کی زندگی ہے، ٹھیک ہے، اور جو دوسرا جاننا ہے اس سے مراد آخرت کی زندگی ہے۔ تو جیسے میں نے انٹرو میں ایک حدیث شریف کا ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا جنت کے باغوں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہے۔ تو ہم نے جیسے شہید کا میں نے ذکر کیا کہ شہید کی روح جو ہے وہ جنت میں ہوتی ہے، تو یہ حدیث اس کے معنی تو نہیں ہے جب قبر ہی جنت بن جائے گی، تو یہ حدیث اس کے مخالف تو نہیں ہے۔ اب یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، بالکل، کہ یہ جو قبر ہے اس کو ایک گڑھا مت سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اصل میں جب مردہ قبر میں رکھ دیا گیا یا شہید رکھ دیا گیا، اب اس کے بعد فرشتے آتے ہیں، اس کی مختلف کیفیات ہیں، تو وہاں سے اس کی انفرادی طور پر اگر اس کے اچھے اعمال ہیں، اس کے اچھے اعمال کی وجہ سے جنت کی نعمتیں، قبر کا منتہی نظر تک وسیع ہو جانا، وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں کا آنا، نعمتوں کا ملنا وہ شروع ہو جاتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر وہ گناہگار ہے تو اس کی عذاب اور تکالیف بھی شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ اس وقت تک رہیں گی جب تک کہ قیامت عالم حشر قائم نہیں ہو رہا اور سوال و جواب قائم نہیں ہو رہے۔ اس کے بعد ایک مستقل زندگی ہے جو سب کی الگ سے شروع ہوگی۔ روح جو ہے وہ بنیادی طور پہ نور ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو نور کے ساتھ جو معاملات ہوں گے وہ بھی نورانی ہیں، اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، جنت دوزخ ہے، کوئی فزیکل چیز تو ہمیں قبر میں کوئی بھی دکھائی نہیں دیتی۔ تو کیا اس کی یہ وجہ ہے کہ عام انسان جو ہے وہ اس کی چونکہ حقیقت کو نہیں سمجھتا، اس لیے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی جنت کوئی اور جگہ ہے اور وہاں چلی جاتی ہیں؟ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک بہت ساری چیزوں میں ہمیں ایمان بالغیب کا حکم دے رہا ہے، بہت ساری چیزیں ہمیں نظر میں نہیں آ رہی، اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جو قبر کی جو کیفیت ہے عذاب وغیرہ کی، یہ انسانوں اور جنات کے علاوہ باقی جانوروں کو سنائی دی جاتی ہے۔ انسان اور جنات کو اس لیے نہیں سنائی دی جاتی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس تکلیف کی وجہ سے وہ مردوں کو دفن کرنا نہ چھوڑ دیں۔ حدیث پاک کا یہی مفہوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور دوسری بات یہ کہ بہت سی مرتبہ ہم دین کے بہت سارے احکامات کو عقل کے ترازو پہ پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ وہی کی تعلیمات اور اللہ تعالیٰ کے احکامات یہ عقل سے بہت زیادہ ماورا ہے۔ اللہ تعالیٰ عقل کے خالق ہیں اور اللہ تعالیٰ نے عقل کی کچھ حدود رکھی ہیں، بالکل ٹھیک، ان حدود کے اندر ہم سوچیں گے تو ہمیں درست سمجھ میں آئے گا، اگر ہم ان حدود سے باہر جا کے سوچیں گے تو ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کمپیوٹر ہے، اس میں ہم نے ایک پروگرام انسٹال کر دیا، اگر ہم اس پروگرام کے اکارڈنگلی اس پہ ورک کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ وہ پروگرام اس کا رزلٹ بھی آئے گا اور وہ ٹھیک ورک بھی کرے گا۔ لیکن اگر ہم وہ پروگرام انسٹال نہیں ہے پھر ہم ورک کریں گے تو اس کا کوئی رسپانس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عقل ہمیں دی ہے لیکن وہ وہی کی تعلیمات کے تابع ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ہمیں عقل سے سمجھ نہیں آتی جب تک کہ وہی کی تعلیمات کو نہ لیے جائے۔ تو قرآن پاک تنقید سے فرصت ہی نہیں، عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ، علامہ صاحب نے شاید یہی درس دیا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی بہت ساری آیات اور احادیث مختلف صحابہ ہیں، حضرت ابو قتادہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان باتوں کو ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ تمام کی تمام صحیح اور متواتر احادیث ہیں جن سے بات معلوم ہوتی ہے کہ عالم برزخ برحق ہے اور اس سے انکار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔